ہندوستان کی سرزمین پر دین کی تجدید کے لیے بریلی کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کو پیدا کیا۔ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک 25 صفر مظفر کو ہے۔ تو آج کی اس محفل میں مناسب یہی خیال کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کا تذکرہ خیر کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پہ پیدا کیا۔ آپ کا خاندان افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان کی سرزمین پہ آیا تھا، اور آپ کے جد امجد حضرت سیدنا رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے زمانے کے جید عالم دین بھی تھے، ولی وقت بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے وقت کے زبردست مجاہد بھی تھے۔ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے میں بھی آپ کے دادا حضور حضرت رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار رہا ہے، اور جن لوگوں کے نام انگریزوں کی لسٹ میں تھے انہی میں ایک نام حضرت رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے۔ اور انگریز فوجی آپ کو بھی تلاش کرتے ہوئے بریلی شریف کی سرزمین کے مسجد تک پہنچے تھے، اور معلوم ہوا کہ حضرت مسجد میں ہے، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ انگریزی فوجی مسجد میں آئے، لیکن مسجد میں آنے کے بعد انہوں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن کہیں پہ بھی اعلیٰ حضرت کے دادا انہیں نظر نہیں آئے، حالانکہ اعلیٰ حضرت کے دادا مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے صلہ عطا فرمایا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمات بھی بہت ہی عالی شان ہے۔ حضرت نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کو اہل بیت سے بہت عقیدت و محبت ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے دادا حضور کا نام رضا علی تھا، آپ کے والد گرامی کا نام نقی علی تھا، آپ کا نام احمد رضا تھا۔ اسی طرح سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادیوں کے جو نام رکھے تھے، ان ناموں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل بیت سے کس قدر عقیدت محبت تھی۔ اس کا اندازہ لگائے آپ حضرات کہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا نام کنیز حسن تھا، ایک بیٹی کا نام کنیز حسین تھا، ایک بیٹی کا نام کنیز حسنین تھا۔ تو سیدنا امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے شہزادیوں میں سے کسی کا نام کنیز حسن رکھنا، کسی کا نام کنیز حسین رکھنا، کسی کا نام کنیز حسنین رکھنا، یہ سب بتاتا ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے، سادات کرام سے بہت ہی عقیدت و محبت تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضور کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ کے دادا حضور حضرت رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ وہاں پہ بریلی شریف میں ایک محلہ تھا جس کا نام تھا نو محلہ، اس نو محلہ میں سادات کرام وہاں پہ آباد تھے۔ تو وہاں پہ اعلیٰ حضرت قدس العزیز کے دادا حضور کا یہ طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے دادا حضور پابندی کے ساتھ میں ہر فجر کی نماز کے بعد میں اس محلے میں جاتے تھے، اور اس محلے کے جو سادات کرام تھے ان کی زیارت کرتے اور ان کا حال چال معلوم کرتے، پھر وہاں سے واپس تشریف لایا کرتے تھے۔ تو آپ کے دادا حضور کا یہ جو طریقہ تھا، یہ آپ کے دادا حضور کا طریقہ یہ ایک دو دن کا نہیں تھا، بلکہ روایت میں کہ پابندی سے روزانہ آپ کے دادا حضور جو پابندی کے ساتھ میں وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جانے کے بعد میں وہاں کے سادات کرام سے ان کے احوال و قوائف کو معلوم کر کے وہاں سے آیا کرتے تھے۔ ہاں کبھی اگر کسی طرح کی کوئی مجبوری ہو تو اس مجبوری کے تحت کبھی کسی خاص دن آپ تشریف نہ لے گئے ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن روایتوں میں ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں آپ اس محلے میں تشریف لے جاتے، اور اس محلے میں تشریف لے جا کر کے وہاں کے سادات کرام سے ان کے احوال و قوائف حال چال پوچھ کر کے حضرت کے دادا حضور واپس آیا کرتے تھے۔ یہی طریقہ جو ہے آپ کے خاندان میں آگے بھی رائج رہا۔ حضرت کے صاحبزادے حضرت مفتی نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی معمول رہا۔ ان کے گھر کی جو تقریبات ہوتی تھی، ان تقریبات میں سادات کرام کی موجودگی لازمی و ضروری ہوا کرتی تھی، اور یہ طریقہ پہلے سے اعلیٰ حضرت قدس العزیز کے خاندان میں چلا آیا کہ جب محفل میلاد کا اہتمام ہوتا تو محفل میلاد کے اہتمام میں جب سادات کرام شرکت فرماتے
تو محفل میلاد کے اختتام پر جب شیرنی تقسیم کی جاتی تھی تو شیرنی تقسیم کرنے کی صورت میں دوسرے لوگوں کو ایک حصہ ملتا تھا لیکن سادات کرام کو دوگنا حصہ دیا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت قدس العزیز کے دادا بزرگ کے زمانے سے یہ رواج چلا آیا، مفتی نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی رواج رہا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی رواج رہا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب محفل کا اہتمام ہوتا تو اس محفل میں جو بھی سادات کرام موجود ہوتے تو ان سادات کرام کو شیرنی ڈبل دی جاتی تھی، دوگنا حصہ ان کو دیا جاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام اہل سنت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر محفل میلاد کا اہتمام ہوا۔ اس محفل میلاد میں چونکہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا اور خاص ربیع الاول شریف کے موقع پہ جب اس محفل کا اہتمام ہوا لوگوں کا مجمع بھی زیادہ تھا، اس مجمع کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جب شیرنی تقسیم کی جا رہی تھی تو تقسیم کرنے والے نے بے خیالی کے اندر میں ایک سید صاحب انہوں نے جو شیرنی دی تو ایک حصہ ہی دیا، دوگنا حصہ ان کو نہیں دیا، تو وہ سید صاحب کے دل کو تکلیف پہنچی۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ آج معمول کے خلاف مجھے شیرنی ملی ہے کہ ہم کو دوگنا حصہ ملا کرتا تھا لیکن آج ایک ہی حصہ ملا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیرنی تقسیم کرنے والے کو بلایا، ناراضگی کا اظہار کیا، اس کے بعد حکم دیا کہ گھر میں جایا، گھر میں سے تشت بھر کر کے شیرنی لائی جائے، خوان بھر کر کے شیرنی لائی گئی۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے کہا کہ حضور میں نے اس کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ آج جو ہمیشہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا اس سلوک کے خلاف ہوا تو اس کی وجہ سے دل میں مجھے تکلیف محسوس ہوئی، اس کی وجہ سے میں نے عرض کر دیا۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ اب یہ شیرنی آپ قبول نہیں کریں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، یہ شیرنی آپ نے قبول نہیں کریں گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ غرض یہ کہ انہوں نے قبول کر لیا۔ امام اہل سنت ہے، ایک صاحب کو بلایا اور کہا کہ اپنے سر پہ شیرنی رکھ کر اس سید صاحب کے گھر پہ جا کر کے پہنچا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت قدس العزیز کا ادب و احترام ہے سادات کرام کے ساتھ میں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سادات کرام سے کس قدر ادب و احترام ہے، کس قدر عقیدت و محبت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال میں جو اپنی قربانی کرتے تھے وہ اپنی قربانی کے علاوہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ جو 2 جانور قربانی کرتے تھے تو ایک جانور کی قربانی جو کرتے تھے تو وہ ایک جانور کی قربانی ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے جانور کی قربانی کرتے تھے، اور اس جانور کا جو گوشت ہوتا تھا وہ پورا کا پورا گوشت سادات کرام میں تقسیم کر دیا جاتا، سادات کرام میں تقسیم کرتے تھے، اور دوسرے جانور کی قربانی اپنے والد گرامی مفتی نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کرتے تھے اور وہ پورے جانور کا گوشت غریبوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ تو یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بھی بتا رہا ہے کہ میرے امام کو سادات کرام سے، اہل بیت سے، آل رسول سے کس قدر عقیدت و محبت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے کس قدر عقیدت و محبت ہے، اس عقیدت و محبت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات کو بتاتا ہوا چلو کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک سید صاحب آ گئے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اپنے کمرے میں کسی کام میں مصروف تھے، گھر کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، وہ سید صاحب کو کچھ رقم کی ضرورت تھی تو وہ سید صاحب کے مانگنے کا انداز بھی نکالا تھا، وہ اس طرح سے کہتے تھے کہ سید کو دلواؤ، سید کو دلواؤ، تو وہ گھر کا پھاٹک کھلا ہوا تھا تو پھاٹک کھلے ہونے کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، وہ زنانہ جو حصہ تھا، عورتوں کے گہنے کا جو حصہ تھا اس کے دروازے تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں سے صدا لگائی کہ سید کو دلواؤ، سید کو دلواؤ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں اس وقت جو بکسے کے اندر میں جو رقم موجود تھی تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو رقم موجود تھی اس میں 100 کا نوٹ بھی تھا، 54 بھی تھی، 58 بھی تھی، اس زمانے کے اعتبار سے 54 بھی بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ اپنے
پاس سے کچھ نکال کر کے ان کو دے دیا ہو، بلکہ میرے امام کا انداز بلائیے، ملاحظہ فرمائے سادات کا ادب و احترام، سادات کا خیال امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کس قدر رکھتے تھے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیسے کا جو صندوق تھا، وہ جو بکسا تھا، اس کو لے کر کے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سید صاحب کی خدمت میں لے کے چلے جاتے ہیں، اور ایسے دیتے نہیں ہیں بلکہ اس طرح سے پیش کر، اس طرح سے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ آپ ہی کا ہے، اس کو آپ قبول فرما لیجئے۔ تو سید صاحب نے دیکھا، وہ دیکھنے کے بعد اس میں جو چونی تھی، وہ چونی انہوں نے اٹھا لی ہے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور یہ سب آپ کا ہی ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اتنے کی حاجت ہے، اتنا لے کر کے واپس ہو گئے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہ دے کر کے روانہ نہیں کیے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اس سید صاحب کے ساتھ میں پھاٹک تک گئے، اور پھاٹک تک جا کر کے ان کو رخصت کر کے واپس تشریف لائے۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام، آل رسول کے ساتھ، سید کے ساتھ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ادب و احترام۔ اس کے بعد امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے خادم سے آ کر کے کہا، دیکھو خاص اس بات کا خیال رکھنا کہ آئندہ جب بھی یہ آل رسول سید صاحب یہاں پہ تشریف لائے تو ان کو اپنی زبان سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ پہلے سے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، پہلے سے ان کی ضرورت خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کس کا طریقہ ہے؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آل رسول کا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ کے اندر میں جب کوئی سید صاحب آ جاتا، اور گھر کے اندر میں سید صاحب اگر خادم کی حیثیت سے آتا، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ نہیں رہتا، بعد میں پتہ چلتا کہ یہ آل رسول ہے، یہ سید ہے، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ گھر والوں کو سختی سے تاکید کرتے کہ یہ آل رسول ہے، یہ سید ہے، یہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، ہرگز ان سے کوئی خدمت نہ لی جائے۔ ان کو جس طرح سے کھانا وغیرہ پہلے ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا، اب بھی کھانا وغیرہ اسی طرح سے ان کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور جتنی ان کو مزدوری اور اجرت دی جاتی تھی تو اتنی رقم ان کو نذرانے کے طور پہ ہر مہینے پابندی سے پیش کی جائے۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کس کے ساتھ رہا؟ آل رسول کے ساتھ رہا، سادات کرام کے ساتھ رہا۔ تو پتہ چلا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کرام سے کس قدر عقیدت و محبت رکھتے تھے، کس قدر ان کو چاہتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سادات کرام سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کو حد درجہ عقیدت و محبت تھی۔ کوئی سید ناراض ہو جائے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوتا تھا، آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدوں کا ادب سکھایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گفتگو چل رہی تھی کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کو سادات کرام سے کس قدر محبت تھی، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کا کس قدر خیال رکھتے تھے، اہل بیت سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کو کس قدر عقیدت و محبت تھی، یہ موضوع چل رہا ہے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، عید کا دن ہے، تو عید کے دن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا معمول یہ ہوتا تھا، روایتوں میں ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جو سید صاحب امام اہل سنت سے ملتے تھے، اگرچہ وہ عالم دین نہ بھی ہوتے تھے، عوام میں سے ہوتے تھے، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ سب سے پہلے ان کی دستبوسی فرماتے تھے۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صاحب موجود ہے، ہمیشہ وہ سید صاحب ہے۔ امام اہل سنت ہمیشہ ان کو سید صاحب کا نام لے کر کے آواز دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے جو دوستی تھی ان کی، تو انہوں نے ان صاحب کو، سید صاحب کو نام لے کر کے پکار لیا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم نے سید صاحب کو نام لے کر کے پکارا، کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نے ان کو بغیر سید صاحب کے پکارا ہوں، بغیر سید صاحب کے پکارا ہوں؟ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام رہا ہے۔ آل رسول کے ساتھ میں، سادات کرام کے ساتھ میں، یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوا چلو کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
فتح رضویہ شریف آپ جب مطالعہ کریں گے تو متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جن متعدد مقامات پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوئے ہیں سادات کرام کے تعلق سے، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ہر جواب محبتوں میں ڈوب کر کے دیا ہے، محبت میں ڈوب کر کے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیز، آج کل ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ جس کو دیکھو وہ اپنے طور پر سادات کرام کو تنبیہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، سادات کرام کو نصیحت کرتا ہوا نظر آتا ہے، سادات کرام کو اپنے جی میں آیا وہ بولتا نظر آتا ہے۔ میرے عزیز، حالانکہ جب ہم امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں تو امام اہل سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے نا، کہ ہر کسی کو ہر کس و ناقص کو حق نہیں ہے کہ وہ سادات کرام کو کچھ بھی بولتا رہے۔ ہاں، سادات کرام آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کے طور پہ، خیرخواہی کے طور پر اگر کچھ کلمات بولتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ آپس میں، یہ بھی سید ہے وہ بھی سید ہے، سادات کرام کو اس کا حق ہے۔ لیکن یہ کہ گئے سید میں سے ہر کوئی چاہے کہ ہم سادات کرام کو کچھ بھی بولتے رہے، سادات کرام کو کچھ بھی ہم نصیحت کرتے رہے۔ معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ خود انسان عزت کا بھوکا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ سادات کرام عزت نہ چاہے، خود انسان جو چاہتا ہے کہ اس کو مقام و مرتبہ اونچے مقام پہ بٹھایا جائے، اور سادات کے تعلق سے یہ چاہتا ہے کہ سادات جو مجمع عام میں بیٹھے۔ یعنی یہ آج کل کے انسانوں کی یہ فطرت بن چکی ہے، اس طرح کا ان کا ماحول بن چکا ہے۔ تو میں تو یہ چاہوں گا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں نا کہ سادات کرام کو نصیحت کرنے کا حق کس کو ہے، سادات کرام کو تنبیہ کرنے کا حق کس کو ہے، ہم امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا گیا کہ ایک سید صاحب اگر دوسرے سید صاحب کو خیر خواہی کے طور پر، ناصحانہ طور پہ کچھ کلمات اس کو بیان کرے جس میں اس کی تنبیہ ہو، جس میں اس کو نصیحت ہو، تو ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ امام اہل سنت نے کہا کہ وہ تو کر سکتا ہے، یہ بات یہ ہے کہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس جواب کو آپ حضرات ملاحظہ فرمائے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان ہمارا روشن ہو جائے گا۔ امام اہل سنت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جناب مجیب سلمہ القریب المجیب جبکہ سادات کرام سے ہے تو ان کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے، اور احادیث و روایت مذکورہ سے اپنے لیے یا اپنے بھائیوں سادات کرام کی تفہیم استناد پہنچتا ہے۔ یعنی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب وہ سید ہے تو ایک سید کو حق ہے کہ اپنے دوسرے سید بھائی کی وہ خیر خواہی کے طور پہ، ناصحانہ طور پر اس کو تنبیہ کر سکتا ہے، احادیث وغیرہ میں جو چیزیں آئی ان کو بیان کر سکتا ہے، کہاں ان کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد امام اہل سنت جو بات بیان فرمائے اس کو کان سے سنے، اپنے ذہن میں اتارے، دل میں نقش کرے اس بات کو کہ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یوں ہی اگر کوئی غیر سید، کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی غیر سید امام معتمد، امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ ہر کوئی غیر سید کو نصیحت نہیں کر سکتا، فرمایا کہ کوئی غیر سید وہ کیا ہو؟ امام معتمد ہو، امام معتمد ہو۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ امام معتمد ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ آگے فرمایا فضائل جلیلہ و ذریت طاہرہ، فضائل جلیلہ ذریت طاہرہ کے اعتقاد تام کے ساتھ، اعتقاد تام کے ساتھ، یعنی امام معتمد بھی ہے، یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو فضائل جلیلہ عطا فرمائے ہیں، ان کے فضائل کا اعتقاد بھی رکھتا ہو، اعتقاد تام رکھتا ہو، کہ اعتقاد تام کے ساتھ عطرت کریمہ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو خادمانہ نصیحت کے لیے ان کا ذکر کرے، خادمانہ نصیحت۔ یہ بھی نہیں امام اہل سنت فرماتے کہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے کہتے اپنے آپ کو خادم ہی سمجھے، خادمانہ نصیحت کرے۔ اس کے بعد فرماتے کہ جس طرح سے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بعد بیان فرمایا وہ منافع عظیمہ نسب کریم، خاص ذریت کریمہ کو مخاطب کر کے عبارت مذکورہ لکھی، تو یہ بھی بچا اور ادا انما الدین النصح لکل مسلم ہے، انما الدین النصح لکل مسلمین ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے کیا فرماتے امام اہل سنت رضی اللہ، یعنی کیا فرمایا کہ جو غیر سید ہے وہ سادات کو نصیحت کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے امام معتمد ہونا چاہیے، ہر کس و ناقص کا کام نہیں، امام معتمد ہو، سادات کو جو اللہ نے فضائل جلیلہ عطا فرمائے ہیں ان فضائل جلیلہ کا اعتقاد تام رکھتا ہو، اور اعتقاد تام رکھنے کے ساتھ نصیحت کرتا ہو تو خادمانہ طور پہ نصیحت کرتا ہو، تو کہا کہ ان کو حق ہے کہ وہ سادات کرام کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ آگے فرماتے مگر غیر سید اگر نفی ترجیح و فضیلت سادات کرام یا معاذ اللہ ان پر
اپنی یا اپنے کسی معتقد فی کے تعلی یا عوام کے ذہن میں فضل سادات کی تخفیف کے لیے ان سے استناد کرے تو وہ حالی کو گمراہ اور عوام مسلمین کا بدخواہ ہے۔ یعنی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کوئی غیر سید اگر یہ باتیں اس لیے کر رہا ہے تاکہ سادات کی فضیلت کو گھٹا دے، سادات کی فضیلت کی نفی کر دے، ان کی ترجیح کی نفی کر دے، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے اپنی بڑائی کے لیے اس طرح کی چڑھے، یا اپنے معتقد فی جس کے تعلق سے اعتقاد رکھو اس کی تعلی بتانے کے لیے کرے، یا عوام کے ذہن میں سادات کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے کرے، تو امام اہل سنت فرماتے کہ ایسا شخص کیا ہے کہ ہالک ہے، ہلاک ہونے والا ہے، گمراہ ہے، اور عوام مسلمین کی بدخواہی چاہنے والا ہے، برا چاہنے والا ہے۔ یہ کس کی تعلیمات ہے؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہے۔ تو پتہ چلا کہ سادات کرام کو بولنا، سادات کرام کو نصیحت کرنا، سادات کرام کو تنبیہ کرنا، یہ ہر کس کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انسان جو ہے ایسا خود کو اپنا آپ بنائے کہ اس کا دل جو ہے تکبر سے پاک ہو، اس کے دل میں تکبر نہ ہو، کبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، حسد نہ ہو، اپنے دل کو نفسانی امراض سے پاک و صاف کر لے، اور اس کے بعد خادمانہ طور پر نصیحت کر تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ سادات کرام کو نصیحت کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سادات کرام کی فضیلت میں کیا کیا باتیں بیان فرماتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام ابو سعید نے کتاب الشرف النبوہ میں ایک روایت نقل کی کہ اے فاطمہ، تیری ناراضی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تیری رضا سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو جو ان کی اولاد میں کسی کو اذیت دے تو اس نے بڑی خطرناک بات مول لے لی، کیونکہ ان کی اذیت حضرت فاطمہ کو ضرور دکھ پہنچائے گی، ان کی اذیت ضرور فاطمہ کو ضرور دکھ پہنچائے گی، اور جس نے ان سے محبت کی تو جناب زہرا کی رضامندی کا حقدار ہوا۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سادات کرام سے کس قدر عقیدت و محبت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایت میں ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کرام کا کس قدر خیال رکھتے تھے، ان کی باتوں کو کس قدر مانتے تھے۔ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ بریلی شریف میں 9 محلہ اور اس میں سادات کرام آباد تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، صرف ناشتے پہ اکتفا فرماتے تھے، صرف ناشتہ ہی کرتے تھے، کھانا پینا نہیں کھا رہے تھے۔ 2 مہینے کا ایسا عرصہ گزر گیا، گھر والے پریشان ہیں، سب منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے ناشتے کے کھانے پینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ سب نے بیٹھنے کے بعد طے ہوا کہ آخر کون ہے جو امام اہل سنت کو منا سکتا ہے۔ سب نے فیصلہ یہی کیا کہ امام اہل سنت اگر بات مانتے ہیں آل رسول کی بات مانتے ہیں، مصطفیٰ کے خاندان والوں کی بات مانتے ہیں، تو 9 محلہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ جناب سید مقبول صاحب علیہ رحمہ تھے، ان کو جا کر کے بتایا گیا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مہینے سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، صرف ناشتے پہ اکتفا فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہماری زندگی میں کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جاؤ تم لوگ جاؤ، میں ابھی گھر سے کھانا پکا کر کے لے کر کے آتا ہوں۔ انہوں نے اپنے گھر میں کھانا تیار کروایا، کھانا تیار کروانے کے بعد میں اپنے ساتھ میں ٹفن لے کر کے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے تک پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے آواز دی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کو، امام اہل سنت نے آواز پہچان لی، فوراً ہی گھر سے باہر تشریف لائے، سید صاحب کے قدم بوسی فرمائی، ان کے قدموں کو بوسا لیا۔ بوسا لینے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ کیا میں سن رہا ہوں کہ تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے؟ امام اہل سنت رضی اللہ فرماتے کہ نہیں حضور، میں تو پابندی سے کھا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کھا رہا ہوں۔ کہا بہت اچھا کھا رہے ہو، پتہ چل گیا ہم کو بہت اچھا کھا رہے ہو۔ کہا کہ حضور جتنا کھا رہا ہوں اس سے میرا کام چل رہا ہے، میرے زندگی کے کام چل گئے ہیں، زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے، اتنا کھانا میرے لیے کفایت کر جا رہا ہے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، میں یہ کھانا لے کر کے آیا ہوں، یہ کھانا تم کو تناول کرنا ہوگا۔ امام اہل سنت پھر کہنے لگے کہ حضور جو ناشتہ کرتا ہوں اتنا ہی میرے لیے کفایت کرتا ہے۔ اور سید صاحب نے ٹفن باکس اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پھر جب کل قیامت کا دن ہوگا تو میں خدا کی بارگاہ میں کہوں گا کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، ایک سیدانی نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا، ایک سید اپنے ہاتھوں سے کھانا لے کر کے آیا تھا اور تیرے احمد رضا نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا کانپنے لگے. روایت میں ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کانپنے لگے, آگے بڑھ کے کہنے لگے کہ حضور جیسا آپ کا حکم ہے میں کھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن سید صاحب نے بھی موقع دیکھ لیا تو کہا کہ ایسے نہیں, اب اس کھانے کو تم اسی وقت کھا سکتے ہو جبکہ وعدہ کرو کہ زندگی بھر کھانا پینا نہیں چھوڑو گے, زندگی بھر کھانا پینا نہیں چھوڑو گے. یہ میرے امام کی شان ہے, یہ میرے امام کی شان ہے. امام اہل سنت رضی اللہ وعدہ کیا, انہوں نے کھانا کھلایا, خوشی خوشی اپنے محلے کی طرف واپس ہوئے. یہ میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. سادات کرام سے ایسی عقیدت, سادات کرام کے حکم کو ماننے کا ایسا جذبہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت سیدنا جب فاخر شاہ الہ آبادی علیہ رضوان کا جو وصال مبارک ہوا, امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک پہ حاضری دینے کے لیے اپنے چند احباب کے ساتھ تشریف لے گئے. تو ان کے جو سجادہ نشین تھے حضرت شاہد فاخری علیہ الرحمہ, وہ وہاں پہ اپنے وہ فرماتے کہ سخت گرمی کا موسم تھا, تو گرمی کے موسم میں میں ایک جگہ پہ آرام کر رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی, بتایا گیا کہ چند لوگ آئے ہوئے ہیں جو حضرت کے بارگاہ میں حضرت کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک خادم اور آئے, انہوں نے کہا کہ بریلی سے مولانا احمد رضا صاحب آئے ہوئے, مولانا احمد رضا صاحب حاضری کے لیے آئے ہوئے. کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اعلیٰ حضرت کا سنا تو ویسے ہی میں فوراً ایک چھاتا لے کر کے وہاں پہ پہنچا. سخت گرمی کا موسم تھا, ابھی حضرت کا وصال ہوا تھا, ابھی تدفین ہوئی تھی, اس سے مزار شریف کا کام بھی نہیں ہوا تھا, شامیانہ بھی نہیں لگا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب اعلیٰ حضرت قدس العزیز کو میں نے گرمی میں دیکھا تو میں خاموشی سے پیچھے سے گیا, میں نے چھاتا کھولا تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ پہ سایہ کر دیا, امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ پہ سایہ کر دیا. کہتے ہیں جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فاتحہ سے فارغ ہوئے اور پیچھے مڑ کر کے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میں موجود ہوں. کہتے ہیں کہ فوراً امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, کہنے لگے کہ سید صاحب آپ نے چھاتا لے کر کے سایہ کیا ہے, کل قیامت کے دن مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا, کل قیامت کے دن مصطفیٰ احمد صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس کے بعد کہا کہ سید صاحب وعدہ کیجئے کہ جس طرح سے آج آپ نے میرے سر پہ سایہ کیا ہے کل قیامت کے دن بھی آپ میرے سر پہ سایہ کرو گے, قیامت کے دن بھی میرے سر پہ سایہ کرو گے. کہتے ہیں انہوں نے وعدہ کیا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تشریف لے گئے, چائے نوشی فرمائی, اس کے بعد واپس تشریف لے گئے. عزیزان ملت اسلام, یہ ادب و احترام ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سادات کرام کو خوش رکھنا, سادات کرام کو راضی رکھنا, سادات کرام کبھی ناراض نہ ہونا پائے اس کا خیال رکھنا, یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک واقعہ اور بتاتا ہوا چلو. جو واقعہ یہ ہے کہ جب ہمارے پیر و مرشد سرکار نظمی میاں علیہ رضوان کے تعلق سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ بریلی شریف کی سرزمین پر وہ بیمار تھے, تو حضور سیدنا سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار نظمی میاں سے کہا کہ شہزادے جاؤ بریلی شریف جا کر کے حضرت کے حوال معلوم کر کے آؤ. سرکار نظمی میاں فرماتے ہیں کہ میں بریلی شریف گیا, بریلی شریف جانے کے بعد دیکھا لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. سوچا کہ اگر سامنے سے جاتا ہوں لوگ دیکھیں گے, نعرے بلند کریں گے, حضرت کے آرام میں خلل واقع ہوگا. کہا میں چھپاتا ہوا حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا. حضرت لیٹے ہوئے تھے, کہا میں حضرت کے قدموں میں بیٹھا تو حضرت کی آنکھیں کھل گئی. آنکھیں کھل جانے کے بعد میں نے حضرت کو اپنے ہاتھوں سے سہارا دے کر کے اٹھایا. جب سہارا دے کر کے اٹھایا, حضرت کی نگاہ تاجدار اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میرے اوپر پڑی, آنکھوں سے آنسو آ گئے. میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا, وہ کہنے لگے شہزادے وعدہ کرو کہ کل قیامت کے دن اسی طرح مجھے سہارا دو گے, کل قیامت کے دن اسی طرح مجھے سہارا دو گے. یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام ہے, ایک شہزادے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس طرح کا ادب و احترام امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ سادات کرام کے ساتھ کیا کرتے تھے. ایک واقعہ آپ حضرات نے بہت سنا, مشہور واقعہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے, تو درس کے دوران کئی مرتبہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ درس دیتے کھڑے ہو گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا بعد در کیا معاملہ تھا امام, کہ ہم نے دیکھا کہ آپ درس کے دوران کئی مرتبہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ معاملہ ایسا کہ میں درس دے رہا تھا, کچھ بچے وہاں پہ کھیل گئے تھے, ان میں ایک آل رسول بھی تھا. جب گیند اس طرف آتی تو میں دروازے کے سامنے آ جاتا, میں اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو جایا کرتا تھا, اور جب وہ نگاہ سے اوجھل ہو جاتا میں بیٹھ جایا کرتا تھا. میرے امام بھی امام اعظم کے طریقے پہ چلنے والے ہیں, امام اعظم کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں. میرے امام نے بھی عمل کر کے دکھایا. روایتوں میں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سید صاحب کو اپنے معلم میں لا کر کے بسایا تھا, اپنے معلم
حجر میں لا کر کے بسایا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد میں کچھ لوگ بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے، دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے کچھ دیر کھڑے گئے پھر بیٹھ گئے، تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو بچے کھیلنے آ گئے اس کی وجہ سے امام اہل سنت کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ڈسٹرب کر رہے ہوگے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے ماموزاد بھائی تھے جن کا نام محمد شاہد میاں تھا، تو وہ جو ہے دروازے کے پاس گئے، بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی وجیح شخص تھے، ایسی باروق شخصیت تھے کہ بچے تو بچے بڑے بھی ان کو دیکھ کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ تو وہ دروازے کے پاس آئے اور آ کر کے کھڑے ہو گئے، جیسے بچوں نے ان کو دیکھا سب بچے وہاں سے چلے گئے۔ جب بچے چلے گئے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموزاد بھائی سے کہا کہ آپ نے ان کو وہاں واپس کر دیا، کل قیامت کے دن مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ کیسے میسر آئے گا؟ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ ہم عمل کرتے ہیں تو ان تعلیمات کا تقاضا ہے کہ ہم اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھنے والے بنے، آل رسول سے عقیدت و محبت رکھنے والے، سادات کرام کا خیال رکھنے والے بنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ ہم سادات کرام کا خیال رکھیں گے، سادات کرام کا ادب و احترام کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں کیا انعام عطا فرمائے گا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث شریف بیان کی ہے اسی حدیث شریف کو بیان کر کے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو تبصرہ فرمایا ہے اسی کو آپ کے سامنے مبارک الفاظ کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ ہم اس کو سنیں اور ہم بھی امام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عساکر امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا روز قیامت اس کا صلہ میں اسے عطا فرماؤں گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ روز قیامت اس کا صلہ میں اسے عطا فرماؤں گا۔ دوسری حدیث شریف فرماتے ہیں خطیب بغدادی امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اولاد عبد المطلب میں کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے تو اس کا صلہ دینا مجھ پہ لازم ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا صلہ دینا مجھ پہ لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا، جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد میں جو تبصرہ فرما رہے ہیں اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، دل میں نقش کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اس تبصرے کو دل میں نقش کریں گے، امام کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو وہ دن آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی ہمیں ہماری کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، قیامت کا دن وہ قیامت کا دن فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے سال کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا قیامت کے دن میں اس کا صلہ دوں گا، قیامت کے دن میں اس کا صلہ دوں گا۔ اور یہ فرمایا سرکار نے کہ قیامت کے دن میری اور اس کی ملاقات ہوگی۔ یہاں کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ اکبر، قیامت کا دن وہ قیامت کا دن وہ سخت ضرورت سخت حاجت کا دن، وہ سخت ضرورت سخت حاجت کا دن کہ قیامت کے دن سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنی پری ہوگی، ہر ایک سہارا تلاش کر رہا ہوگا۔ امام نے سنت فرما گئے کہ سنو اس دن سہارا اگر ہمارا کوئی ہے تو مصطفیٰ کا آسرا ہے، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا آسرا ہے۔ فرماتے اللہ اکبر، قیامت کا دن وہ قیامت کا دن وہ سخت ضرورت سخت حاجت کا دن، اور ہم جیسے محتاج اور فرماتے ہیں اور صلہ عطا فرمانے کو مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب التاج، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب التاج، یعنی قیامت کے دن ہمیں احتیاج ہوگی، ضرورت ہوگی، محتاج ہوگے۔ کہتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے آل کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کل قیامت کے دن میں اس کا صلہ دوں گا۔ قیامت کے دن یہ سختی کا دن ہے، ہر ایک کو حاجت ہے، ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم کو صلہ دینے والی ذات کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرماتے کہ ہم جیسے محتاج اور صلہ عطا فرمانے کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب التاج، فرماتے خدا جانے کیا کچھ دے، خدا جانے
کیا کچھ دے وہ کیسا کچھ نہال فرما دے، کیسا کچھ نہال فرما دے۔ یعنی جب مصطفیٰ دینے والے ہیں، جب مصطفیٰ عطا کرنے والے ہیں، تو مصطفیٰ کی عطا کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ مصطفیٰ جانے کا مسئلہ سما کیا دے گے، کتنا دے گے، کیا کچھ دے گے، کا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ایک نگاہ لطف ان کی، ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دو جہاں کو بس ہے۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر اٹھ جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گا، یہاں بھی ہمارا کام بن جائے گا، آخرت میں بھی ہمارا کام بن جائے گا۔ فرماتے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دو جہاں کو بس ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کیا دیں گے، کتنا دیں گے، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ سب سے بڑا انعام کیا مل رہا ہے کہ بلکہ خود یہی صلہ، بلکہ خود یہی صلہ کروڑوں صلہ سے اعلیٰ و انفس ہے، جس کی طرف کلمہ اذا لقیتنی اشارہ فرماتا ہے، اذا لقیتنی اشارہ فرماتا ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم اولاد عبد المطلب کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو جب قیامت کے دن مجھ سے ملو گے، جب قیامت کے دن مجھ سے ملو گے، جب قیامت کے دن مجھ سے ملو گے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے گئے ان لوگوں کو جو آل رسول کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں کہ ان کے لیے طے ہے کہ مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، مصطفیٰ جانے کا مسئلہ سما کی قیامت زیارت ہوگی۔ ایسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کو وحشت ہوتی تھی، تکلیف میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، بھوک کی حالت میں ہوتے تھے، ہم سرکار کی زیارت کر لیتے تھے، آقا کے چہرے کو دیکھتے پریشانی دور ہو جاتی تھی، آقا کے چہرے کو دیکھتے بھوک مٹ جاتی تھی، آقا کے چہرے کو دیکھتے تھے پیاس مٹ جاتی تھی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کیا صلہ دیں گے، وہ سارے صلات ایک طرف، ان کی زیارت ایک طرف، ان کی زیارت ایک طرف۔ فرماتے ہیں کہ بلکہ خود یہی صلہ کروڑوں سے اعلیٰ و انفس ہے، جس کی طرف کلمہ اذا لقیتنی اشارہ فرماتا ہے۔ بلفظ اذا تعبیر فرمانا بحمد اللہ تعالی روز قیامت وعدہ و وصال و دیدار محبوب ذوالجلال کا مزدہ سناتا ہے۔ فرمائے کون فرما گئے؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب میرے امام کی ہدائی کے بخشش کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بھائی وہی تو کہا کرتا ہوں کہ ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ تو عمل کر رہے ہیں، تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ تو عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے ہدائی کے بخشش سے سیکھا ہے کہ امام اہل سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں تو اہل بیت کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کی آل کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ لاتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ لاتے ہیں۔ صدقہ ان دونوں کا جن کو کہا میرے پھول ہے، صدقہ ان دونوں کا جن کو کہا میرے پھول ہے، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کل قیامت کے دن سب لوگ پریشانی میں نظر آئے گے، مصیبت میں نظر آئے گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہزادوں کو آپ کی بارگاہ میں وسیلہ لاتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن پھول جس طرح سے کھلتا ہے، مسکراتا رہتا ہے، رضا کو بھی اسی طرح سے مسکراتا رکھنا، رضا کو بھی اسی طرح سے مسکراتا رکھنا۔ یہ کون فرما گئے؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ